شروع اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل پر واپس آنے کے لیے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی سبق آموز کہانی سنائیں گے جس کا نام ہے شکستہ دل۔ میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور مل کر دکھ سکھ میں ساتھ چلتے ہیں، مگر بعض اوقات یہ ساتھ بوجھ بن جاتا ہے اور جلد بازی میں کوئی فریق ایسا فیصلہ کر بیٹھتا ہے جو نہ صرف میاں بیوی بلکہ آئندہ نسل کی زندگیوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ یہ بھی ایسی ہی ایک خاتون کی سچی کہانی ہے جو شوہر سے اختلافات کے باعث اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ یہ لیں بیوی، یہاں اپنے دستخط کر دیں۔ وکیل نے ایک خانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے سامنے قلم اور ضلع کے پیپر رکھ دیے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر وکیل کی طرف دیکھا اور پھر گود میں رکھے ہاتھوں کے ناخن کھرچنے لگی، جو کہ اس کے اندر اضطراری کیفیت کی علامت تھی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر صاف ظاہر تھا وہ فیصلہ کر لینے کی باوجود بھی ذہنی طور پر پریشان ہے۔ آپ جب تک اس پیپر پر دستخط کریں تب تک میں اپنے اسسٹنٹ کو ایک کیس سمجھا ہوں۔ وکیل یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا، پھر رک کر بولا، آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ پہلی پیشی پر ہی فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آفس سے نکل گیا اور وہ یہ سوچنے لگی کہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا یا اس کے خلاف۔ وہ کیس تو شاید جیت جائے گی مگر اپنا سب کچھ ہار بھی تو دے گی۔ 3 لفظوں کی صورت یہ ہار کیا اثر دکھاتی ہے وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ تو اس کی طرح ہار کی چشمدید گواہ تھی، بلکہ اس سے سب سے زیادہ متاثر تو وہی ہوئی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار دہرائے جانے والے ان لفظوں نے اس سے کیا کچھ چھین لیا تھا۔ اس وقت اس کا ننھا سا ذہن ان لفظوں کی حقیقت سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے تو بس اتنا یاد تھا۔ اس کے بعد اس کی ماں اسے لے کر اس کی نانی کے گھر آ گئی تھی، جہاں کئی دن تک سوگ منایا گیا تھا۔ وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ماں کے آنسو صاف کرتی، ایک ہی سوال دہراتی تھی، اماں آپ گھر کب جائیں گے؟ بابا کہاں ہیں؟ اور اس کی ماں کرخت آواز میں کہتی، مر گیا ہے تیرا بابا، اور وہ سہم جاتی تھی۔ پھر حالات سے اس نے جیسے سمجھوتا کر لیا تھا، اس سے اپنی ماں کے آنسو نہ دیکھے جاتے۔ اس کے ننھے ذہن نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ اس کے بابا ظالم ہیں، اس کی ماں انہی کی وجہ سے رو رہی ہے، اسے باپ سے نفرت ہو گئی۔ وہ اسکول جانے لگی، اسے سب اچھا لگنے لگا۔ حالات کے تھپیڑوں نے اسے ننھی عمر میں سمجھدار بنا دیا تھا۔ ایک روز وہ اسکول سے گھر آئی تو سب اس کے منتظر تھے۔ کچھ اجنبی لوگ نانی کے گھر بیٹھے تھے۔ یہ لو آ گئی زاہدہ کی بیٹی۔ نانی نے اسے ان لوگوں کے سامنے کیا، وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ سلام کرو بیٹی، نانی نے حکم دیا، اور جواب میں اس نے اپنے ننھے منھے ہاتھ ان لوگوں کے سامنے کر دیے۔ ان لوگوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کچھ روپے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ جاؤ کھیلو شاباش۔ نانی کے یہ کہتے ہی وہ ماں کی طرف بھاگی۔ اس رات اس کی ماں نے جب اس کو اپنے سامنے لٹایا تو ماں کے کپڑوں سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو اسے چبھنے لگی۔ ماں نے اسے کہا، حرمت، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم آپ کے بابا کے ہاں نہیں رہ سکتے۔ اس گھر میں ایک عورت آ گئی ہے اور وہ بس ماں کو دیکھے گئی۔ ماں پھر کہنے لگی، بیٹا آپ نے اب یہیں نانوں کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ آپ کی اماں یہاں بھی نہیں رہ سکتی۔ اور وہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی ماں یہاں اپنی ماں کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی۔ اس کے باپ کے گھر آنے والی دوسری عورت کون ہے؟ وہ وہاں کیوں آئی جبکہ وہ خود باپ کے گھر رہتی تھی؟ اسے وہاں سے کیوں نکالا گیا؟